أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 246 سے انشاءاللہ شروع کریں گے سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکے۔ نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا۔ پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ میں یہ سارا پڑھ لوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں اس واقعے کے بارے میں تاکہ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا مال ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھی ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اچھا، یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ یہاں پر جو نبی کا ذکر ہوا نا تو یہ حضرت سموئیل علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے تھے،
اور فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان عمال کا وہاں کے لوگوں کا نام تھا، سے جہاد کرنے کو کہا تھا۔ تو بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے وطن پر ہے نا، فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، مگر بنی اسرائیل نے بیسیکلی انکار کر دیا تھا، پھر جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینا میں محصور کر دیا تھا۔ اور پھر اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے تھے۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام یہ بھی ایک نبی تھے کہ قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا، اور حضرت یوشع علیہ السلام جو آخری عمر تک ان کی نگرانی کرتے رہے اور ان کے معاملات کے تصفیے کے لیے قاضی مقرر کر دیے تھے انہوں نے۔ تقریباً 300 سال تک اسی طرح کا نظام چلتا رہا، بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ مطلب یا حکمران نہیں تھا، مطلب کمبائن کوئی بادشاہ اور حکمران نہیں تھا، بلکہ قبیلوں کے سردار اور حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت قاضی ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اس دور میں اس دور کو قاضیوں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا چونکہ کوئی متفقہ حکمران نہیں تھا تو پھر آس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور ہو جاتی تھی، اور آخر میں فلسطین کی جو بت پرست قوم تھی نا، انہوں نے ان پر حملہ کرے ان کو بڑی سخت شکست دی تھی، اور ان کا جو متبرک صندوق تھا نا، جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں تھی، تورات کا نسخہ تھا، اور آسمانی غذا جو من و سلوہ کے مرتبان تھے وہ اس میں محفوظ تھے۔ بنی اسرائیل جسے ہے نا بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے۔ جب ہے نا حضرت سموئیل علیہ السلام کو جب نبوت کا منصب عطا ہوا تو اس دور میں بھی ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا، تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، اور ان کی ہے نا ان کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا، اور یہ ان کی فرمائش پر ہوا تھا۔ تو آگے پھر میں اس کو ہے نا جب ان کو بادشاہ مقرر کر دیا تو بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ان کے بادشاہ مقرر ہونے پر کوئی نشانی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہلوایا کہ ان کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ اشدودی قوم، جو اس قوم کا نام تھا اشدودی، اس قوم کا نام تھا، کہ لوگ جو متبرک صندوق اٹھا کر ان سے لے کر چلے گئے تھے نا، ان کے زمانے میں اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر لے آئیں گے۔ تو اسرائیلی روایات کے مطابق اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اشدودیوں نے وہ صندوق ایک مندر میں لے جا کر رکھا، مگر اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی ان کے بت اوندے پڑتے، کبھی گلٹیوں کی وبا پھیل جاتی، کبھی چوہوں کی کثرت پریشان کرتی۔ آخر کار ان کے نجومیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ ساری آفتیں اس صندوق کی وجہ سے ہیں، چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پر رکھ کر انہیں شہر سے باہر ہنکا دیا۔ تو پھر یہ بائبل میں فرشتوں کے صندوق لانے کا ذکر نہیں ہے، مگر قرآن نے صاف کہا ہے کہ اسے فرشتے لے کر آئے تھے۔ تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیل گاڑیوں نے اسے شہر سے باہر چھوڑ دیا ہو، وہاں سے فرشتے اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے کر آ گئے ہوں۔ تو خیر پھر آگے یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، اللہ یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا، چنانچہ جب وہ
یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں، مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں نا کہ مسلمان بڑے جذباتی ہوتے ہیں، مٹھی بھر کمزور مجاہدین جو ہے نا سپر پاور امریکہ اور دنیا بھر کی فوجوں سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے ان سے کیا مقابلہ، یہ تو ہم کہتے ہیں۔ اور اس کا عملی مظاہرہ آپ لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا کہ افغانستان میں کیا ہوا، کہ کتنے ملکوں نے اس پر حملہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس مٹھی بھر کے لوگوں کو فتح نصیب کی، جبکہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ جو سارے ملک جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ ٹیکنالوجی سے بھرپور ملک، جن کے دعوے کہ ہم تو زمین تو کیا آسمانوں پر بھی انہوں نے کمندیں ڈالی ہوئی ہے، اس کے باوجود ان مٹھی بھر لوگوں کے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان سے شکست کھا گئے اور ہے نا مذاکرات پر مجبور ہو گئے۔ تو اس آیت میں اسی کا جواب طالوت اور ان کے ساتھی مسلمان لشکر کے حوالے سے آ رہا ہے۔ اس آیت میں اصل چیز جو ہے نا اللہ کا اذن اور انسان کا صبر ہے، وہ صبر جو اطاعت کے لیے درکار ہے، دنیا قربان کر کے آخرت پانے کے یقین کے لیے ناگزیر ہے، خوف پر قابو پا کر ڈٹ جانے کے لیے لازم ہے۔ آج ہمارا یہ المیہ ہے نا کہ ہم صبر کی جگہ تھوڑا دلی حب دنیا یعنی دنیا سے محبت اور موت کا خوف ہے، حالانکہ موت تو خود آئے گی، جہاں مقرر ہوگی ہم وہاں خود چل کر جائیں گے۔ غنیمت ہے کہ اس کے گئے گزرے دور میں بھی ہے نا کچھ جذباتی مسلمان موجود ہے۔ ہم جذباتی ہیں اور ہم کیا ہے، ہم جذباتی ہیں اپنے مفادات سمیٹنے، دنیا سجانے، نفس کی پوجا پاٹ کے لیے۔ وہ جذبات سے مغلوب ہیں رب کی رضا کے لیے۔ تو انہوں نے کیسے فتح پائی؟ کمزور اور بے بس مسلمانوں کو ظلم و جور سے بچانے کے لیے۔ اللہ ہمارے جذبات کا صحیح استعمال سکھا دے ہمیں۔ اللہ کی مدد جذباتی لوگوں کے ساتھ رہی ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی انہوں نے کافروں کو مار بھگا دیا اور اللہ نے سلطنت سے نوازا، باوجود اس کے کہ وہ تعداد میں کم اور کمزور تھے۔ اور یہی صحابہ کرام اور ان کے سپر پاورز کے درمیان ہوا کہ قلیل تعداد ہونے کے باوجود وہ سرخرو ہوئے۔ اور یہ جو واقعہ ہے نا یہ دریائے اردن تھا جہاں پر ان کو کہا گیا تھا، اور یہ بھی بظاہر ایک امتحان ہی تھا کہ لشکر کے کتنے لوگ ہیں جو اپنی امیر کی اطاعت کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ اس پر اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، کیونکہ اس طرح کی جنگ میں ایسی مضبوط اطاعت کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی ہے۔ فلما برزوا بجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اور اللہ لوگوں کو ایک کے ذریعے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہ جالوت جو تھا نا یہ دشمن کی فوج کا ایک بہت بڑا ہیوی ہیکل، وہ نہیں ہو تو پہلوان ٹائپ بندہ تھا۔ تو کئی روز تک بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے ہے تو وہ
दू बदू लड़ाई करने के लिए, मगर किसी को भी इससे है ना फ्रंट टू फ्रंट लड़ने की जरूरत नहीं हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे इस वक्त बहुत नौउम्र से नौजवान थे, इनके 3 भाई ऑलरेडी जंग में शरीक थे, मगर चूंकि ये सबसे छोटे थे तो इसलिए अपने बूढ़े वालिद की खिदमत के लिए इनके पास रह गए थे। मगर जब जंग शुरू हुई और कई दिन गुजर गए तो उनके वालिद ने इन्हें अपने 3 भाइयों की खैर खबर लेने के लिए मैदान जंग में भेजा। वहां पहुंचे तो देखा कि जालूत मुसलसल चैलेंज दे रहा है और कोई इससे लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तो इन्हें गैरत आई और इन्होंने तालूत से, यानी जो इनके ऊपर बादशाह मुकर्रर किया गया था हजरत यूशैया अलैहिस्सलाम की तरफ से, तो तालूत उनका नाम था, तो उन्होंने तालूत से इजाजत मांगी जो मुकाबले में जो जालूत था कि मुझे जालूत से मुकाबला करने की इजाजत दे दे। इनकी नौमरे की पेश नजर में तालूत और दूसरे लोगों को भी तरद्दुद हुआ कि इनके इसरार पर इन्हें इजाजत अभी ना दी जाए, मगर जब ये बहुत इसरार करने लगे तो इन्हें इजाजत दे दी गई। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जालूत के सामने जाकर अल्लाह का नाम लिया और एक पत्थर इसकी पेशानी पर मारा जो इसके सर में घुस गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, और इसके पास गए और खुद इसी की तलवार से इसका सर कलम कर दिया। तो ये है ना इसका। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मनसब भी अता फरमाया। बहरहाल दाऊद अलैहिस्सलाम के इस कारनामे से है ना इनकी बहुत मकबूलियत हुई और अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इनको बनी इसराइल का बादशाह बनाया बल्कि इन्हें नबूवत से भी सरफराज फरमाया, और इनके जरिए पहली बार ऐसा हुआ कि नबूवत और बादशाहत एक ही जात में जमा हो गई। और फिर जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है ना वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, तो फिर इनके बेटे को भी अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये अल्लाह की आयत हैं जो हम आपके सामने ठीक ठीक पढ़ कर सुनाते हैं, और आप बेशक इन पैगंबरों में से हैं जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। ये पैगंबर जो हमने मखलूक की इस्लाह के लिए भेजे हैं, इनको हमने एक दूसरे पर फजीलत अता की है। इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, और इनमें से बाज को इसने बदरजहा बुलंदी अता फरमाई। अच्छा, मतलब ये है ना कि थोड़ी बहुत फजीलत तो मुख्तलिफ अंबिया कराम को एक दूसरे पर दी गई है, लेकिन बाद अंबिया कराम को दूसरों पर बदरजहा ज्यादा फजीलत हासिल है, और ये बेसिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक इशारा है। और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां दी और रूहुल कुदुस से इनकी रहनुमाई फरमाई, और अगर अल्लाह चाहता तो इनके बाद वाले लोग अपने पास रोशन दलाइल आ जाने के बाद आपस में ना लड़ते, लेकिन इन्होंने खुद इख्तिलाफ किया। चुनांचा इनमें से कुछ वो थे जो ईमान लाए और कुछ वो जिन्होंने कुफर अपनाया, और अगर अल्लाह चाहता तो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह वही करता है वो चाहता है। अच्छा, दुनिया में अगर आप देखें ना कि इंसान को जबरदस्ती ईमान अल्लाह अगर चाहता, अल्लाह तो ये कुदरत रखता है कि इंसान को जबरदस्ती ईमान लाने पर मजबूर देता और सभी एक दिन पर हो जाते और कोई भी इख्तिलाफ ना होता, तो इस तरह तो सारा निजाम तलपट हो जाता। फिर दुनिया जिसके लिए ये दुनिया बनाई गई कि मतलब अल्लाह ताला ने बेसिकली तो यहाँ पर इंसान को यहाँ भेजने का मकसद इम्तिहान लेना है कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों से हिदायत का रास्ता मालूम करने के बाद कौन है जो इस हिदायत पर अपनी मर्जी से चलता है और कौन है जो इसको नजरअंदाज करके अपनी मनगढ़ंत ख्वाहिशात को अपना रहनुमा बनाता है। इसलिए अल्लाह ने जबरदस्ती लोगों को ईमान पर मजबूर नहीं किया, यानी कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, हक के दलाइल वाजे कर दिए गए हैं, इसके बाद जो कोई हक को इख्तियार करेगा वो अपने ही फायदे के लिए करेगा, और जो शख्स इसे नजरअंदाज करके शैतान के सिखाए हुए रास्ते पर चलेगा वो अपना ही नुकसान करेगा।
اور اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی قائم آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہ میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، میں نے ترجمہ پہلے پڑھ لیا تھا۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی قائم آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سدا زندہ ہے جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے اور ان دونوں کی نگرانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں، اور وہ بہت بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ اچھا، یہاں پر آیت الکرسی شیطان سے بچاؤ کا ہتھیار بھی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، ہر فرض نماز کے بعد اگر غور و فکر اور یقین کے ساتھ پڑھنا تو یہ جنت کی بشارت بھی ہے۔ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ نسائی میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ پھر ہے آیت نمبر اچھا اوکے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے اور انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ وہ سب آگ کے باسی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اچھا، اس آیت میں ہے نا کہ یہ جو ہے نا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ نے خود کہہ دیے۔ تو یہ ہم ہے نا عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ جی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قرآن میں تو یہ خود کہہ دیا گیا۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ بات غلط ہے کہ ہم نے اس آیت کو اس طرح لیں۔ یہ آیت بیسیکلی غیر مسلمانوں سے متعلق ہے، انہیں زبردستی سے اسلام میں نہیں داخل کیا جا سکتا کہ وہ نہیں، دائرہ اسلام کے اندر ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو یہ مسلمان کے لیے ہے، نہ کہ ہم ہے نا زبردستی نان مسلم کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، قانون کی پابندی کرنے پر ڈانٹ ڈپٹ سے لے کر سزا تک لاگو ہوگی۔ یہ پھر ہے نا جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ میں بتا دیا نا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کے بعد اگر قانون توڑیں گے تو یہ ہوگا۔ اچھا، میں اس کی ایک مثال دوں کہ مثال کے طور پر شادی سے پہلے تحفے تحائف کا سلسلہ ہوتا ہے، جوتیاں کھسکائی جاتی ہیں، مگر فرمانبرداری کا کوئی تقاضا نہیں کیا جاتا۔ مگر شادی کے بعد ایک معاہدہ طے ہو جاتا ہے، پھر نافرمانی اور فرائض اور روگردانی مطلب یہ لاگو نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ
مگر ایک چیز میں آپ کو اس میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ نافرمانی اور فرائض سے روگردانی جو ہے نا، یہ شوہر کے لیے، کہ مطلب شوہر سے اس طرح بیہیو اچھا ہونا چاہیے، مگر اس میں بعض اوقات ہم لوگ زیادتیاں بھی کر جاتے ہیں۔ پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں تو پھر میں اس بات کی طرف آتی ہوں، یعنی کہ تو یہی معاملہ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی اپنی حد سے باہر نکل جانے والا وہ شخص جو اللہ کی بندگی سے روکے، جس طرح دیکھیں نا، جس طرح طغیانی میں پانی حدود سے باہر پھلانگ جاتا ہے نا، اسی طرح بندگی کی حد پار کر کے سرکش ہو جانے والے کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان بھی طاغوت ہے، نفس بھی طاغوت ہے، بن جاتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم کو رد کرے اور شیطان کی فرما برداری پر اتر آئے۔ معاشرہ جو ہے نا، رشتے، بیوی، بچے، برادری، دوست، سب طاغوت بن جاتے ہیں جب ہم اللہ، قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام توڑتے ہیں اور اپنے طور طریقوں پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سارے ہے نا طاغوت بن جاتے ہیں۔ یا پھر ہم ایک یہ ایک رشتے کے حساب سے دیکھیں تو بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے زیادتیاں کر جاتے ہیں، تو یہ سارے ہم ان کو اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو طاغوت بنا دیتے ہیں اور اس کو دوسرے پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے میں چاہ رہی ہوں ویسے ہی سب کچھ ہوگا، اگر اس سے ادھر ادھر کچھ ہوگا تو وہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنی خواہشات کو اپنا طاغوت بنا لی ہے، اور اس میں بعض اوقات یہ طاغوت ہمیں اس نہج پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں مطلب ہماری نیکیاں اتنی بڑھا کر بتاتا ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم بہت اچھے بندے، جیسے بالفرض میں یہ سوچوں کہ جی میں تو دور قرآن بھی کرا رہی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں اور ہر جگہ میں بتاؤں، تو اور ساتھ میں ہی میرا اخلاق اتنا برا ہو کہ میرے ساتھ جو رہنے والے ہیں وہ مجھ سے عاجز ہوں، وہ میرے لیے ہے نا، میرے منہ پر تو نہیں مگر دل میں مجھے بد دعائیں دیتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو عبادات میں کر رہی ہوں اور جائز طور پر اگر میں ان کی ناحق ہے نا ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، جو بظاہر مجھے تو لگے گا کہ میں حق پر کر رہی ہوں، مگر اگلے کو اگر میں تنگ کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو عبادات میں کر رہی ہوں، جو تہجد میں پڑھ رہی ہوں، جو دور قرآن میں کرا رہی ہوں، تو بیسیکلی اس کا اجر و ثواب میں اس بندے کو ہی پہنچا رہی ہوں۔ قیامت والے دن یہ حال ہوگا کہ جب اس بندے کو، دو بندوں کو آپس میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حقوق العباد، حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، مگر حقوق العباد میں یہ ہوگا کہ جو تم نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اگر وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تو پھر تمہیں اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی، تو وہ جو میں نے نمازیں، تہجد، دور قرآن کے، وہ سارا اگلے کے کھاتے میں چلا جائے گا، اور پھر جب وہ بھی پورا نہیں پڑے گا تو اس کی برائیاں میری طرف کنورٹ کر دی جائیں گی، تو میرا بوجھ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ میں جو اس فخر و خوشی میں مبتلا تھی کہ یہ تو میں تو ہے نا بڑی اچھی ہوں، پائس ہوں، میں تو اپنے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، زکوٰۃ بھی دیتی ہوں، حج بھی کرتی ہوں، عمرہ بھی کرتی ہوں، صدقات بھی دیتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، تو بیسیکلی یہ میں نے اس شخص کے لیے کی جس کو میں نے ستایا تھا۔ اور ویسے بھی ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ اکثر ہم جو گھروں میں رہتے ہیں تو ہم سے یہ ہمزہ لمزہ بہت ہو جاتا ہے۔ ہمزہ لمزہ اس کا مطلب ہے کہ غیبت اور بہتان۔ غیبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اس بندے میں وہ برائی موجود ہو، وہ برائی اس بندے میں موجود ہو اور میں کسی اور سے اس چیز کو ڈسکس کروں کہ دیکھو فلانے بندے میں تو ہے نا یہ برائیاں موجود ہے، تو اللہ کو یہ بھی نہیں پسند کہ آپ اس کے بندے کی برائیوں کا اشتہار پیٹیں۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے اس پہ بھی، جو آخری سپاروں میں ہم پڑھیں گے نا کہ ویل کی ہے، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو دوسرے کی ہے نا غیبت کرتا ہے، اور پھر اس میں یہ کہ اگر اس میں یہ غیبت موجود نہ ہو اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو اس پہ بہتان لگا دیے، تو یہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ غیبت کا مطلب ہے کہ اس میں وہ چیز موجود ہے اور میں دوسرے کو بتا رہی ہوں، اگر میں اس کی بہترین طریقے سے اگر اصلاح نہیں کر سکتی ہوں، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے میں اس شخص کی اصلاح اگر نہیں کر سکتی ہوں، یا پھر کسی ایسے شخص کے ساتھ ڈسکس کروں جو اس شخص کی اصلاح کرے، مگر میں تیسرے، چوتھے، پانچویں بندے کے ساتھ اس کی اگر برائیاں ڈسکس کرتی ہوں تو میں نے اپنی جتنی عبادات ہیں وہ سارے اگلے کو دے دی، میں ان عبادات سے فارغ ہو چکی ہوں۔ ہمیں اپنے اخلاق پر فوکس کرنا پڑے گا، ہم ورنہ جتنی اپنی عبادات کر رہے ہیں ہم اس سے فارغ ہوتے جا رہے ہیں،
تو ہمارا مین فوکس جو ہے عبادات کے بعد اپنا اخلاق ہونا چاہیے. یقین مانے رمضان نزدیک آ رہا ہے اور یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ عبادات کا مہینہ ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر مجھ سے غلطی سے کسی کا دل دکھا ہوا ہو یا میں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا کلچر ایسے ہے کہ ہمارا موسٹلی جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہو سکتا ہے. کوئی اکیلے بھی رہتے ہیں، بعض اوقات ہم الگ الگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں. مگر جب بعض اوقات اگر ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو یہ چیز اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات میں کہتی ہوں نا کہ بھائی میں تو منہ پہ ہی سب کچھ بتا دیتی ہوں کہ نا یہ بھائی اللہ نے نہیں پسند کیا کہ تم اگلے کے دل کو اس طرح بے دردی سے کاٹو کہ اس کے منہ پر بھی آپ نہیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت ہی ضروری ہے اگلے کی برائیاں بتانا، اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کو اپنا بہترین اخلاق دے کے سمجھائیں. میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناؤں کہ اس طرح ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو پتا چلا کہ ایک شخص ان کی بہت برائیاں کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تحفے بھیجوانے شروع کر دیے. ہر دن اس کو ایک بہترین تحفہ بھیجوا دیتے تھے، ہر دن ایک زبردست چیز ان کو پہنچ جاتی تھی. جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا انسان ہے اور میں خواہ اس بندے کی ہے نا اتنی غیبتیں کیے جا رہا ہوں، اس کی اتنی برائیاں بیان کر رہا ہوں اور اس کے برا بلا کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت اچھا انسان ہے. اس نے نا ان کی غیبت کرنا بند کر دی. جب غیبت کرنا بند کر دی تو تحفے آنے بند ہو گئے. تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ چکر کیا ہے. تو وہ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے؟ جب تک میں آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ کی برائیاں بیان کر رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو آپ مجھے تحفے بھجوا رہے تھے، اور جب میں نے یہ سب بند کر دیا تو آپ نے تحفے دینا بند کر دیے. تو انہوں نے کہا اے بندے، اے میرے پیارے بھائی، ساری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تو مجھے اپنی نیکیاں دے رہا تھا تو میں خوشی میں تمہیں تحفے بھجوا رہا تھا کہ جب تو اتنا اچھا کام کر رہا ہے کہ تو مجھے ہے نا اپنی ساری نیکیاں دے رہا ہے اور میرے اعمال کو بڑھا رہا ہے، تو اس کے بدلے میں تمہیں تحائف بھجوا رہا تھا. تو جب تو نے اپنی نیکیاں دینی بند کر دی تو میں نے سوچا کہ پھر مجھے تمہیں تحفے دینے کی کیا ضرورت ہے. تم نے تو نیکیاں دینی بند کر دی ہے، یہ تو میں ہدیہ اس لیے دے رہا تھا کہ تمہاری طرف سے نیکیاں آ رہی تھی. تو اس لیے اس چیز میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں. اخلاق بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اخلاق اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ایسا صدقہ بھی قبول نہیں ہے جو دو برے بول کے ساتھ ہو. اس سے بہتر ہے کہ تم مسکرا کر انکار کر دو. اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے. اس بات پہ خدا کا واسطہ ہے یہ ہم اپنے گھٹیوں میں ڈال دے. اولادوں کو سکھائیں کہ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے سے محبت کرو، شفقت کا معاملہ کرو، سب کے ساتھ احسن سلوک کرو. اور اگر کوئی کسی کے ہے نا معاملات میں خرابی آ گئی ہو تو ان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کر رہا، یہ جانے اور ان کے معاملات جانے. نہیں، اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا ہے. اسلام کا انڈیویجول کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر دو بندوں میں لڑائی ہو گئی ہے تو دوسرے مسلمان پر فرض ہے کہ ان کی آپس میں صلح کرائے اور اس میں بعض اوقات آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی اچھائیاں اس کو بتائیں کہ وہ تمہارے بارے میں دیکھو کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، پھر دوسرے کو بتائیں کہ دیکھو وہ تمہارے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتا ہے، تاکہ ان کے آپس میں دل جڑے. یہ ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا اتنا بڑا وہ ہے، لاس ہے کہ جس سے ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. کہ میں اپنی اولاد کو کیا سکھا رہی ہوں؟ میں اپنی اولاد کو غیبت سکھا رہی ہوں، میں اپنی اولاد کو بہتان سکھا رہی ہوں، میں اس کو ہمزہ لمزہ میں مبتلا کر رہی ہوں. تو خدا را اگر ہمارے گھروں میں ایسے حالات ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ کی خاطر احسان کا معاملہ کریں. احسان کا معاملہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کی خاطر کریں. ایک اللہ کی خاطر انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے. دیکھیں حضرت امام بصری رحم اللہ فرماتے تھے کہ میں اللہ کے علاوہ اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کی زبان اتنی گندی ہوتی ہے کہ وہ اگلے کے دل چیر دیتا ہے. تو اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. خدا را ہمارے کلچر میں یہ بہت برے طریقے ہیں. جب تک آپ اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے اخلاق کی حفاظت نہیں کریں گے، آپ کی زبانوں سے دوسرا ہرٹ نہیں ہوگا.
तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपकी इबादत आप दूसरे को दे रहे हैं, यही तागूत है, यही जो है ना वहां पर जंग में वो बता रहे, मगर असल तागूत यही है कि आपने उसको इतना बढ़ा दिया होता है, अपनी अना को इतना मोटिवेट कर दिया होता है और इतने ऊंचे मसंद पर बैठा दिए होते हैं कि आपको नीचे के सारे लोग कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं और आप चीखने चिल्ला रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि मैं चीखूंगा तो अगले लोग डर जाएंगे। नहीं, खुदारा ऐसे बंदे मत बने कि लोग आपकी डर की वजह से बात ना करें। ऐसे बने कि अल्लाह की, ऐसे बंदे बने कि आपके इखलाक की वजह से लोग आपके गिर्द इकट्ठे हों और आपकी बात सुनना पसंद करें, आपके साथ बैठना पसंद करें। ऐसे लोग ना हो कि आपकी शक्ल देखकर वो वहां से भागना शुरू कर दे कि नहीं भाई इस बंदे के साथ तो नहीं बैठेंगे, अभी बेइज्जती कर देगा, अभी कुछ और चीज याद आ जाएगी, अभी है ना ये कर देगा अभी। तो खुदा का वास्ता है, मैं आपको सबको अल्लाह का वास्ता देती हूँ, रमजान आ रहा है, अपने अखलाक पर तवज्जो दें। अगर हमसे किसी से ज्यादती हो गई है, बज़ाहिर मुझे लगेगा कि मैंने ज्यादती तो की ही नहीं, मगर फिर भी अगर कोई ऊंच नीच हो गई है तो मैं आप लोगों को अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि आपस के ताल्लुकात को बेहतर करें। हालात देखें किस तरफ जा रहे हैं, कोरोना वायरस कहाँ जा रहा है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये अल्लाह ताला ने हम पे जो मुसल्लत कर दिए तो अल्लाह ही बचा सकता है। ये ऐसी चीज है, ऐसा दुश्मन है जो नजर भी नहीं आता, जो नजर भी नहीं आता। कैसे बचेंगे हम इससे, सिवाय अल्लाह ताला की आफियत के, और हमें कोई इससे नहीं बचा सकता। हमारी जुबानें हमें जिस नहज पर ले जाएंगी तो हम इमाम मेहदी के दोस्त नहीं बन सकते, हम वो लोग हो ही नहीं सकते जो है ना फ्रंट लाइन पर इमाम मेहदी के साथ खड़े होंगे। तो खुदारा सबसे पहले इखलाक 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 को ठीक करे। अगर कोई नाराज है उसको राजी करने की कोशिश करे। अगर मुझसे ज्यादती हो गई है तो माफी मांग लेने में आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, माफी मांग ले एक दूसरे के साथ। और जिनकी है ना आपस में ताल्लुकात खराब हो गए उनकी सुलह करा दे। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि है ना मैं तो इस मामले में नहीं बोलती। याद रखें कि बनी इसराइल में एक आदमी था कि वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार था, मगर उस कौम में बहुत ज्यादा अल्लाह की नाफरमानियां होती थी। तो अल्लाह ताला ने कहा इस कौम पर अजाब नाजिल करो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा क्या रब्बुल आलमीन वहां एक शख्स है जो आंख पलक झपकने में भी तेरी इबादत करता है, मतलब वो इतना ज्यादा इबादत गुजार है। तो अल्लाह ने कहा कि सबसे पहले उसी के घर से शुरू करो, उसी शख्स से शुरू करो, क्योंकि जब मेरी नाफरमानियां होती थी तो इसके चेहरे का रंग नहीं बदला। तो खुद सोचे मेरी नमाजें कहाँ जाएंगी, मेरी इबादत कहाँ जाएंगी। क्या हम वो शख्स बन जाएं कि जिससे अल्लाह कहे कि इसी से शुरू करो, अजाब इसी बंदे से शुरू करो। नहीं, हमें ऐसा नहीं बनना। हमें इस दौरा कुरान को अपने लिए नाफे बनाना है, ताकि हम जब इसको खत्म करें तो हम वो ना हो जो हम पहले थे, और ये हमारे लिए ऐसा बन जाए कि हम है ना एक दूसरे का साथ देने वाले बन जाए, हम एक मुट्ठी बन जाए, हम वाकई एक मुसलमान और एक मोहम्मद उम्मत मोहम्मदी की उम्मत बन जाए और एक दूसरे के साथ जन्नतों में इकट्ठे हो जाए। अल्लाह ताला हमें सबको तागूत के इस नशे से उतारे, और ये तागूतों को जो हमारे दिलों में हमारे माशरों में हमने उनको पैदा कर दिए, अल्लाह ताला हमें इससे है ना बचने की तौफीक दे और हमें इस्लाह की कोशिश करें और एक दूसरे की मदद की कोशिश करें। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क्या तुमने इस शख्स के हाल पर गौर किया जिसको अल्लाह ने सल्तनत क्या दे दी थी कि अपने परवरदिगार के वजूद ही के बारे में इब्राहिम से बहस करने लगा। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा परवरदिगार वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी, तो वो कहने लगा मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत भी देता हूँ। इब्राहिम ने कहा अच्छा, अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम जरा मगरिब से तो निकाल कर लाओ। इस पर वो काफिर मबहूत होकर रह गया, और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। अच्छा, इस आयत में है ना ये जो ये बाबुल का बादशाह था नमरूद, इसने है ना खुदाई का दावेदार था।
اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں زندگی و موت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں اور جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں اور اس طرح سے زندگی دے دوں، جو بظاہر یہ تو مطلب اس ظاہر یہ ہے کہ اس کا یہ جواب قطعی طور پر غیر متعلق تھا، اس لیے کہ گفتگو زندگی و موت کے اسباب سے نہیں، اس کی تخلیق سے ہو رہی تھی۔ اور اس نے دو بندوں کو بلایا جن کو موت کی سزا تھی، ایک کو ہے نا اس نے کہا کہ اس کو موت دے دو اور دوسرے کو کہا کہ ہے نا اس کو زندہ رہنے دو، تو مطلب اس نے اپنے طور پر مثال شو کی کہ یہ تو میں اس طرح کرتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یا تو موت اور حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا، تو اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، مگر لاجواب ہو کر حق قبول کرنے کے بجائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر قید کیا اور پھر آگ میں ڈال دیا۔ اپنی طرف سے تو اس نے آگ میں ڈال دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی آپ سب کو اندازہ ہو گئی، مگر چلے میں آگے انشاءاللہ پڑھتی ہوں، اور آگے یہ واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل سے اس کو پھر اس وقت پڑھ لیں گے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ کیا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال کے لیے موت دی اور اس کے بعد اس کو زندہ کر دیا اور پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے دو ایسے واقعے ذکر فرمائے جن میں سے اس نے اپنے دو خاص بندوں کو دنیا میں ہی مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرایا۔ پہلا واقعہ جو ہے نا ایک بستی کا جو مکمل تباہ ہو چکی تھی اور اس کے باشندے مر چکے تھے، مکان چھت مٹی ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ وہاں سے ایک صاحب کا گزر ہوا جو بیسیکلی ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نبی تھے، ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا۔ بظاہر اس سوچ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ ان کو وہ شک کر رہے تھے، بلکہ حیرت کا اظہار کر رہے تھے، اور چونکہ نبی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا کہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ مطلب قرآن نے ویسے تو ہے نا یہ نہیں بتایا کہ صاحب کون تھے، بستی کون تھی، اور مطلب بعض اوقات مستند روایات میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یقینی بات ہو، مگر کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بستی بیت المقدس کی تھی، اور جب بخت نصر ایک ہے نا بادشاہ تھا جس نے یہودیوں کو بے انتہا ان کا قتل و غارت کیا تھا، جب بس نصر نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اور وہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یا تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے یا حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے، البتہ یقینی طور پر ہے نا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ نبی تھے، کیونکہ اول تو اس آیت میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، تو مطلب اللہ تعالیٰ اسی طرح نبیوں کو واقعات نہ صرف بتاتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں تاکہ ان کا پختہ اور کامل یقین ہو۔ اچھا، پھر دوسرا واقعہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اچھا، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لے آؤ۔ یہ بعض روایات میں ان 4 پرندوں کا ذکر آیا ہے کہ یہ ایک ہے نا مرغا تھا شاید، اور ایک مور تھا، اور 2 اسی طرح کے اور پرندے تھے، میں نے پڑھے تھے مگر اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہے، مگر اسی طرح کے کچھ پرندے تھے ڈیفرنٹ۔ اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی۔ اچھا، یہ ہے نا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ مطلب یہ کوئی خدا نخواستہ کسی شک کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا، ان کو اللہ کی قدرت پر پورا یقین تھا، لیکن آنکھوں سے کہ دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا۔ اس سے نہ صرف اطمینان حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد انسان دوسرے سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں دلائل سے اس کا علم حاصل کرنے کے علاوہ آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ اچھا، پھر ہے نا کیا کہتے ہیں یہ مشاہدہ کروایا گیا۔ پھر آگے آیت نمبر، پھر اس میں ہے نا اللہ تعالیٰ جو یہ مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا سکتی ہے، تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہر ایک کو اس کا یہ مشاہدہ نہ کرا جائے۔ وہ تو نبی تھے اس لیے کرایا گیا، دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے اس لیے یہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے، اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ان حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ البتہ یہ جو انبیاء کرام کا معاملہ ہے نا یہ لوگوں سے ذرا مختلف ہے، وہ جب غیب کے حقائق پر غیر متزلزل ایمان لا کر یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ کسی شک کی گنجائش رکھتا ہے اور نہ وہ آنکھ کے کسی مشاہدے پر موقوف ہے، ان کے ایمان بالغیب کا امتحان اسی دنیا میں پورا ہو جاتا ہے۔ پھر انہیں حکمت خداوندی کے تحت بعض غیبی حقائق آنکھوں سے بھی دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو علم اور اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکیں کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کی حقانیت انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ لی ہے۔ اچھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے، ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ یہ پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیں۔ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور بردبار ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے، بھلی بات کہہ دینا، اخلاق سے ایک دوسرے سے مل جانا۔ اخلاق از اے میجر پوائنٹ کہ اگر اخلاق ہے تو اس سے
بہت فرق پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے. اچھا، یہ جو آیت نمبر، اس آیت میں یہ جو 700 گنا جو 700 گنا کی بات کی گئی ہے نا، آپ نے 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا نا، اللہ کے ہاں 700 گنا تک اجر دیا جائے گا، بلکہ بے حساب بھی. احسان نہیں جتانا ہے، دکھ نہیں دینا ورنہ انفاق برباد ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں خراب چیزیں نہیں دینی چاہیے. مال اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اس سے ریا کا اندیشہ ہے، چھپا کر دینا بہتر ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے. اگر صدقہ ہمارے بس میں نہ ہو تو اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے. چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے. ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. یعنی چٹان پر اگر مٹی جمی ہو نا تو امید ہو سکتی ہے کہ اس پر کوئی چیز کاشت کر لی جائے. بظاہر تو نظر نہیں آتا نا کہ نیچے چٹان ہے، لیکن اگر بارش مٹی کو بہا لے جائے تو چٹان کے چکنے پتھر کاش کے قابل نہیں رہتے. اسی طرح صدقہ خیرات اور سے آخرت کے ثواب کی امید تو ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ریاکاری یا احسان جتانے کی خرابی لگ جائے تو وہ صدقے کو بہا لے جاتی ہے اور ثواب کی کوئی امید نہیں رہتی ہے. اور اسی طرح اخلاق کا بھی یہی حال ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہے. اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھ لیتا ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا گولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو. یعنی کہ یہ صدقات کو برباد کرنے کے لیے یہ دوسری مثال ہے. میں نے پہلے بھی کہا صدقات میں آپ کا صدقہ جو ہے نا وہ بہترین بات قول معروف بھی موجود ہے. اس میں صدقات صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم پیسے دے دیتے ہیں تو اس کو صدقہ کہا جائے گا، اس میں ہے نا یہ والی بات بھی ہوگی کہ قول معروف یعنی کہ بھلی بات کہہ دینا، اخلاق سے ملنا، اگر جاتی ہو جائے تو درگزر کر دینا، یہ سارے صدقات ہیں. صدقات کو برباد کرنے کی یہ دوسری مثال، جس طرح ایک آگ سے بھرا گولا ہرے بھرے باغ کو یکایک تباہ کر ڈالتا ہے نا، اسی طرح ریاکاری یا صدقہ دے کر
एहसान जतलाना या बुरी बात कह देना या बेअखलाकी से पेश आना या किसी और तरह गरीब आदमी को या किसी भी अपने दोस्त अहबाब को या अपने किसी हमसाये को या रिश्तेदार को सताना सदके के अजीम सवाब को इसी तरह बर्बाद कर डालता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्दि व ला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाहा गनिय्युन हमीद। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाअ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। ए ईमान वालो, जो कुछ तुमने कमाया हो और जो पैदावार हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाली हो, इसकी अच्छी चीजों का एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो और ये नियत ना रखो कि बस ऐसी खराब किस्म की चीजें अल्लाह के नाम पर दिया करोगे जो अगर कोई दूसरा तुम्हें दे तो नफरत के मारे तुम इससे आंखें मेचे बगैर ना ले सको। और याद रखो कि अल्लाह ऐसा बेनियाज है कि हर किस्म की तारीफ इसी की तरह लौटती है। शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है और अल्लाह तुमसे अपनी मगफिरत और फजल का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वसअत वाला और हर बात जानने वाला है। अच्छा, अल्लाह की राह में माल खर्च करने का इरादा करे तो शैतान दिल में वसवसा डाल देता है कि तुम्हारे तो बजट फेल हो जाएगा, खर्च पूरे नहीं होंगे। $20 का इरादा किया तो 5 पर ले आता है, 5 का करें तो $1 पर ले आता है कि इतना ही काफी है, ज्यादा देने की क्या जरूरत है। हालांकि यही नोट अगर शैतान $20 का नोट छोटा करके दिखाता है जब हम खरीदारी करते हुए 20 की चीज खरीदते हुए दिल में धड़के तो लगते हैं, तो कहते हैं कि कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, इतने में तो आखिर आता ही क्या है, ये तो फिर भी सस्ता है। यानी वही नोट अल्लाह की राह में बहुत ज्यादा और जाती जरूरत को बहुत कम महसूस होता है। नीज ये मुफलिसी का खौफ सिर्फ रुपए पैसे के हवाले से नहीं दिलाता, बल्कि ताल्लुकात, माशरत, हर किस्म की मुफलिसी दिखा दिखा कर डराता है कि अगर तुमने पर्दा कर लिया तो तुम्हारा शौहर किसी और के पीछे चल पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे सहेलियां, तुम्हारी दोस्तें सब तुमसे बदजन हो जाएंगी। गैर शादीशुदा से कहा जाता है कि तुम्हें रिश्ता नहीं मिलेगा, हालांकि अल्लाह के वादे सच्चे हैं और शैतान के वादे झूठे हैं। अच्छा, युअतिल हिकमत मन यशाअ व मन युअतिल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार इन तुब्दु स्सदक़ाति फ़निअम्मा हिय वइन तुख्फूहा वतु'तूहा अल-फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम वयुकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। और वो जिसको चाहता है दानाई अता कर देता है और जिसे दानाई अता हो गई इसे वाफिर मिकदार में भलाई मिल गई। और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो समझ के मालिक हैं। और तुम जो कोई खर्च करो या कोई मन्नत मानो, अल्लाह इसे जानता है और जालिमों को किसी तरह के मददगार मैसर नहीं आएंगे। अगर तुम सदका जाहिर करके दो तब भी अच्छा है और अगर इनको छुपा कर फुकरा को दो तो ये तुम्हारे हक में कहीं बेहतर है। अल्लाह तुम्हारी बुराइयों का कफारा कर देगा। अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफिकु मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकु मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। ए पैगंबर, इन काफरों को राह रास्त पर ले आना आपकी जिम्मेदारी नहीं। बराबर है, मेरे छोटे कान में चला गया। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है राह रास्त पर ले आता है। और जो माल भी तुम खर्च करते हो वो खुद तुम्हारे फायदे के लिए होता है, जबकि तुम अल्लाह की खुशनुदी तलब करने के सिवा और किसी गर्ज से खर्च नहीं करते। और जो माल भी तुम खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम पर जरा भी जुल्म नहीं होगा। अच्छा, ये जो इधर ये पर है ना कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है राह रास्त पर ले आ जाता है।
बाज अंसारी सहाबा के कुछ गरीब रिश्तेदार भी थे, मगर चूंकि वो काफिर थे इसलिए वो इनकी इमदाद नहीं करते थे और इस इंतजार में थे कि वो इस्लाम ले आए तो इनकी मदद करें। खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हिदायत फरमाई थी, इस पर यह आयत नाजिल हुई। इस तरह मुसलमानों को बतलाया गया आप पर और इनके इस्लाम लाने की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं, अगर आप इन गरीब काफरों पर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से कुछ खर्च करें तो इसका पूरा पूरा सवाब मिलेगा। यानी कि जो हमारे गली मोहल्लों में अगर कोई नॉन मुस्लिम रहता है तो आप उनको अपने सदकात दे सकते हैं सिवाय ज़कात के। तो ये कहना कि हम उनको नहीं दे सकते हैं अपने सदकात, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुरान में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, ज़कात सिर्फ नहीं दे सकते हैं, बाकी आप दे सकते हैं। लिलफुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्दि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत-तअफ़्फ़ुफ़ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफ़ा वमा तुनफ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। माली इमदाद के बतौर खास मुस्तहिक वो फुकरा हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में इस तरह मुकीद कर रखा है कि वो माश की तलाश के लिए जमीन में चल फिर नहीं सकते, क्योंकि वो इतने पाकदामन है कि किसी से सवाल नहीं करते, इसलिए नावाकिफ आदमी इन्हें मालदार समझता है। तुम इनके चेहरे की अलामतों से इनकी अंदरूनी हालत को पहचान सकते हो, मगर वो लोगों से लग लिपट कर सवाल नहीं करते, और तुम जो माल भी खर्च करते हो अल्लाह खूब जानता है। अच्छा, ये इन है ना, ये हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि ये आयत असहाबे सुफा के बारे में नाजिल हुई कि जिन्होंने अपनी जिंदगी है ना दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए वक्फ की हुई थी, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में एक मोतसिल एक चबूतरा था, उसमें थे, और ये बस इल्म हासिल करते थे और इनका कोई माश का कोई जरिया नहीं था, मगर मुफलिसी की सख्तियां हंसी खुशी बर्दाश्त करते थे और किसी से मांगते नहीं थे। और ये वैसे भी उन लोगों के लिए भी हैं जो सफेद पोश होते हैं, तो ऐसे लोगों की भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने माल दिन रात खामोशी से भी और एलानिया भी खर्च करते हैं वो अपने परवरदिगार के पास अपना सवाब पाएंगे और ना इन्हें कोई खौफ लाहक होगा ना कोई गम पहुंचेगा। जो लोग सूद खाते हैं वो कयामत में उठेंगे तो, अच्छा ये आगे, ओके, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा वअहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा फमा जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ वअम्रुहु इलल्लाह वमन आद फउलाइक अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो लोग सूद खाते हैं वो कयामत में उठेंगे तो इस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो। ये इसलिए होगा कि इन्होंने कहा कि बै भी तो सूद ही की तरह होती है। बै यानी खरीदो फरोख्त और तिजारत को कहते हैं, हालांकि अल्लाह ने बै यानी तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। लिहाजा जिस शख्स के पास इसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई और वो सूदी मामलात से बाज आ गया तो माजी में जो कुछ हुआ वो उसी का है और इसकी बातनी कैफियत का मामला अल्लाह के हवाले है। और जिस शख्स ने लौट कर वही काम किया तो ऐसे लोग दोज़खी हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे। अच्छा, सूद जो है ना उस रकम को कहा जाता है ना जो किसी के से कर्ज के तौर पर वसूल की जाए। तो और फिर क्या कहते हैं, मुशरिकीन का कहना था कि इस तरह हम कोई सामान फरोख्त करके नफा कमाते हैं, इसको शरीयत ने हलाल करार दिया है। इसी तरह अगर कर्ज देकर कोई नफा कमाए तो क्या हर्ज है। इनके इस एतराज का जवाब तो ये है कि सामान तिजारत का तो मकसद ही ये है कि इसे बेच कर नफा कमाया जाए, लेकिन नकदी इस काम के लिए नहीं बनाई गई, इसे सामान तिजारत बनाकर इससे मुनाफा कमाया जाए। अच्छा, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे लोगों के खिलाफ वाज़े ऐलान जंग है। सूद के लिए कोई गुंजाइश नहीं। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद लेने वाले पर, सूद की गवाही देने पर, और फरमाया कि सब गुनाह में बराबर के शरीक हैं। बैंकों का सूद वो सूद तो नहीं है जो जिसमें हम
अक्सर हम कहते हैं ना कि बैंकों का सूद वो सूद तो नहीं जिसे मना किया गया है। इसका फैसला उलमा, फुकहा, मुफस्सिरीन ने करना है, जिसका इस पर इजमा, यानी कि वो इस पर मुत्तफिक हैं कि ये सूद कुलियतन खालिसतन ये हराम है बैंकों का। आम मुसलमान मनमाने फतवे सादिर नहीं कर सकता, इसलिए दीन का बुनियादी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज है कि वो अकायद, इबादत, इखलाक, फराइज और है ना अमर और नहीं, यानी कि हलाल और हराम जानता हो, खुद से दीन इजादात ना करे, बचकाना है मकाना सवाल ना उठाए, बेखौफ व खतर जाहिलाना बहसे ना छेड़े कि अल्लाह का दीन है या ये मजाक है। लिहाजा आराम से ये कहना कि पाकिस्तान स्पेशली कि ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लिहाजा अगर हम बैंक से सूद लेंगे तो गुनाह हुकूमत को मिलेगा। यकीनन हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मगर हर इंसान अपने अमल का खुद जवाब देगा। मसलन देखें, अगर सरकारी नलके से अगर गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर पी तो नहीं लेंगे ना, क्या करेंगे कि मजबूरी है? नहीं, बल्कि उसकी खातिर उबले पानी, साफ पानी की बोतलों की पूरी सनत, फिल्ट्रेशन प्लांट का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या क्या तरद्दुद हम वो नहीं करते हैं कि पेट में कीड़े ना पड़ जाए, बीमार ना हो जाए, लेकिन दीन ईमान के मामले में हम यह बिल्कुल मासूम हो जाते हैं, नादान और अहमक बन जाते हैं। हालांकि रूह में गुनाह के हराम के कीड़े सरसराने लगे तो दुनिया और आखिर दोनों बर्बाद हो जाती है। हराम माल की इबादत, सदका, खैरात भी कबूल नहीं होती है। जब अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दे दिया, तो एक बंदे का काम ये नहीं है कि वो अल्लाह ताला से इस हुक्म की हिकमत और इसका फलसफा पूछता फिरे कि और गोया अमलन ये कहे कि जब तक मुझे इसका फलसफा समझ नहीं आएगा तो मैं इस हुक्म पर अमल नहीं करूंगा। मतलब ये है कि जिन लोगों ने सूद की हुर्मत नाजिल होने से पहले, ये जो इस आयत में आया ना कि जो कुछ उन्होंने माजी में कर लिया वो अब ना करे, मगर ये इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने सूद की हुर्मत नाजिल होने से पहले लोगों से सूद वसूल किया, यानी कुरान नाजिल होने से पहले या आयतें नाजिल होने से पहले, क्योंकि इस वक्त तक सूद के हराम होने का ऐलान नहीं हुआ था, इसलिए वो वाले पिछले मामलात माफ है और इनके जरिए जो रकमें वसूल की गई हैं वो वापस करने की जरूरत नहीं। अलबत्ता हुर्मत के ऐलान यानी कि हराम होने के ऐलान के वक्त जो सूद किसी पर वाजिबुल अदा हो वो लेना जायज नहीं होगा, बल्कि इसे छोड़ना होगा। और हमें तो कुरान पहुंच चुका है, तो हम तो ये कह ही नहीं सकते, ये तो उन लोगों के लिए था जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, तो ये आयतें तो नाजिल हो चुकी हैं, तो ये तो अब सबके लिए हराम है। जो भी हम इस तरह करेंगे हम कोई बहाना नहीं बना सकते। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। अल्लाह हर इस शख्स को नापसंद करता है जो नाशुक्रा गुनाहगार हो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हाँ, वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करे, नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे और अपने रब के पास अपने अजर के मुस्तहिक होंगे, ना इन्हें कोई खौफ लाहक होगा ना कोई गम पहुंचेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो जो हिस्सा भी किसी के जिम्मे बाकी रह गया हो इसे छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़्ज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही व रुसूलिही व इन तुब्तुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम वला तुज़लिमून वला तुज़लमून। फिर भी अगर तुम ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से ऐलाने जंग सुन लो। अगर तुम सूद से तौबा करो तो तुम्हारे असल सरमाया तुम्हारा हक है, ना कि तुम किसी पर जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने खुल्लम खुल्ला बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, यानी कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे लिए ऐलाने जंग है। अगर इसके बाद भी आपने इतनी ताकत है कि सूद लेकर अल्लाह और उसके रसूल के साथ आप जंग कर सकते हैं, तो फिर तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि आप है ना इस जंग को जीतेंगे या क्या आपका सिलसिला रहेगा।
تو یہ سود کی حرمت بہت کلیئرلی بتائی گئی ہے، اور یہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، جنگ۔ ایون اگر آپ کوئی گولڈ چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ میں نے اب ہے نا اپنے لیے چوڑیاں بدلنی ہے، میں سنارے کے پاس لے کر جاتی ہوں اور میں اسے کہتی ہوں کہ یہ میری چوڑیاں ہیں اور اس کے بدلے میں اور چوڑیاں لیتی ہوں، یہ بھی سود ہے؟ نہیں، آپ اس طرح بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہی چیز کو اس کے بدلے میں جب کنورٹ کریں گے تو وہ سود ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو اس طرح کرنا ہے تو آپ پہلے یہ کریں گے کہ اپنی چوڑیاں لے جا کر اس کو سیل کریں گی، اور جو اس کی قیمت آپ کو ملے گی اس سے آپ دوسری چوڑیاں لیں گی۔ تو یعنی ایک جیسی دو اشیاء کو جو ایکسچینج والا کام ہوتا ہے نا، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ہمارے پاکستان میں بہت عام ہے کہ ہم گولڈ لے جاتے ہیں، سیٹ دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم گولڈ کے ساتھ گولڈ ایکسچینج کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو اس کو سیل کر کے پیسے لے کر پھر اگلی چیز لینی ہوگی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کے ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطیہ تم کو سمجھ ہو۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو اور آپ کے پاس گنجائش ہو تو آپ اس سے واپس نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، قرض حسنہ دے دو، کہ اگر جب ہو تو لوٹا دے، نہیں تو معاف کر دو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کے سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور جو معاملہ اپنے میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا،
اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو تم گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، اور اس میں سود کی حرمت بیان کرنے کے بعد ادھار خرید و فروخت کے سلسلے میں اہم ہدایات دی گئی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ تمام معاملات صفائی کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی ادھار کسی کے ذمہ واجب ہو رہا ہو تو اسے ایسی تحریک لکھنی یا لکھوانی چاہیے جو معاملے کی نوعیت کو واضح کر دے۔ اس تحریر میں پوری بات لاگ لپیٹ کے بغیر لکھنی چاہیے، اور کسی کا حق مارنے کے لیے تحریر سے ہے نا پرہیز، مطلب پرہیز نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کا حق مارنے کے لیے۔ تو یہ مطلب کوئی بھی چھوٹا قرض ہو یا جو کچھ بھی ہو اس کو ضرور لکھ لینا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں، یعنی کوئی چیز گروی رکھ لی جائے۔ ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپائے وہ گناہگار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اچھا یہ اگلی آیت ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ یعنی کہ یہ جو جملے میں ہمیں ادھر دیکھیں نا واضح کر دیے کہ انسان کے اختیار کے بغیر جو خیالات اس کے دل میں آ جاتے ہیں نا اختیار کے بغیر، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر جو غلط عقیدے دل میں رکھے یا کسی گناہ کو سوچ سمجھ کر بالکل پکا ارادہ کر لے تو تب ضرور حساب ہوگا، تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، مطلب اس کا حساب ہوگا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو رات کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا اس رات میں۔ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا،
اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ اچھا، اس میں ہے نا، اس میں عقیدے کی پختگی، اس میں عقیدے کی پختگی اور بہترین دعا ہمیں عطا ہوئی ہے۔ یاد روزانہ رات کو پڑھ کر سوئیں، جس نے رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو گئی۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے کہ عمران کا خاندان۔ تو یہ بیسیکلی اس میں ہے نا، زیادہ تر ہے نا جو کلام ہوگا وہ عیسائیوں کی طرف ہوگا، اور تھوڑا بہت یہودیوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور یہ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ بالانجیل، اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، جو اس میں پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اچھا، یہ جو فرقان کا نام لیا گیا ہے نا، تو قرآن کریم کا ایک اور نام بھی ہے جس کو فرقان کہا جاتا ہے، کہ اس لیے کہ یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ پھر آگے جو یہ فرمایا جاتا ہے نا، کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے نا کہ ایک مرتبہ شہر نجران کے عیسائیوں کا ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اچھا، تو جب یہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے اپنے عقائد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ سورہ آل عمران کی کئی آیات اسی منظر میں ہے، کہ وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بیٹا ہونے پر یہ دلیل بھی دی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہ آیت اس دلیل کی تردید کر رہی ہے، اشارہ کیا کہ ہر شخص کی تخلیق اور صورت اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے۔ اگر اس نے معمول کا طریقہ یہ بنایا ہے کہ ہر بچہ کسی باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے کا نہ پابند ہے نہ محتاج، وہ جب چاہے جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے کسی کا خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہے، جس پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہہ ہے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کرے اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لائے جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو اس میں کہا نا کہ متشابہات، تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر ہے نا، دیکھیں نا اس طرح کہا ہے کہ جیسے اللہ کا ایک عرش ہے اور وہ اس عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ بات کہ وہ عرش کیسا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کا انسان کی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے، اور انسان کی زندگی کا کوئی عملی مسئلہ اس پر موقوف نہیں ہے۔ ایسی آیات جن میں اس قسم کے حقائق بیان کیے گئے ہیں متشابہات کہلاتی ہیں۔ اسی طرح مختلف صورتوں کے شروع میں جو حروف الگ الگ نازل ہوئے نا، یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ بھی متشابہات میں داخل ہیں۔ اچھا، قرآن کریم کی دوسری آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب واضح ہے، اور در حقیقت وہی آیات ہیں جو انسان کے عملی ہدایت فراہم کرتی ہے۔ انہی آیات کو محکم آیتیں کہا گیا ہے، اور ایک مومن کو انہی پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ متشابہات کے بارے میں صحیح طرز عمل بتانا یوں بھی ضروری تھا کہ اس صورت میں اس وضاحت کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر ایک دلیل یہ بھی دی تھی کہ خود قرآن نے انہیں کلمت اللہ اور روح من اللہ فرمایا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی روح تھے۔ اس آیت نے اس کا یہ جواب دیا کہ قرآن کریم نے ہی جگہ جگہ صاف لفظوں میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا شرک و کفر ہے۔ ان واضح آیتوں کو چھوڑ کر اگر کلمت اللہ کے لفظ کو پکڑ بیٹھنا اور اس کی بنیاد پر تعویلیں کرنا ہے تو جو قرآن کی جو محکم آیات ہے اس کے بالکل برخلاف ہے۔ بیسیکلی یہ دل کے ٹیڑھ کی علامت ہے۔ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کے واسطے کے بغیر اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور انہیں روح من اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی روح براہ راست اللہ نے پیدا فرمائی تھی۔ اب یہ بات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کن سے پیدا کرنے کی کیفیت کیا تھی اور براہ راست ان کی روح کس طرح پیدا کی۔ انہی کو یہی امور جو ہے نا متشابہات میں سے، اس لیے ان کی قریت سے منع فرمایا گیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ اور ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی ہے جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب۔ ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔
جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اچھا یہ میں صرف اس کی آگے تھوڑی سی ٹرانسلیشن پڑھ لوں، مجھے صرف اگر آپ لوگ 1-2 منٹ اور دے دیں تو میرا کمپلیٹ ہو جائے گا، زیادہ اس میں کوئی تشریح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین فی قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ اچھا یہ پیچھے یہ پیش گوئی کی تھی نا کہ کفار مسلمانوں سے مغلوب ہوں گے، اب اس کی ایک مثال دینے کی غرض سے جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں کافروں کا ایک لشکر جو ہے نا 1000 مسلح لوگوں پر مشتمل تھا اور مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، اور کافر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد، اور وہ مسلمان دیکھ رہے تھے کہ کافر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ آگے انشاءاللہ پوری تفصیل سے آئے گا تو وہ اسی وقت پڑھ لیں گے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو اس سب سے کہیں بہتر ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 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 سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعني بما علمتني ما ينفعني وزدني علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك. جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم.